بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سوال ہے کہ ہم دو میاں بیویوں کے اندر کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لفظ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور یہ بات کئی بار متعدد بار ہو چکی ہے، تو اس صورت میں کیا طلاق ہو چکی؟ عزیز دوستو، یاد رکھو، لفظ طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ یہ اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے جو جعلی اور جھوٹی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب کی گئی ہے وہ کہ آپ نے 120 شادیاں کی تھیں۔ اب ان سے اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی 120 4 سے زیادہ تو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، قرآن کریم تو 4 تک اجازت دیتا ہے، اور حکم تو ایک ہی کا ہے، سنت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، جس نے اس سنت کو ترک کر دیا وہ جو ہے خرابی میں پہنچ گیا۔ حدیث کے صحیح الفاظ مجھے ذہن میں نہیں ہیں، البتہ یہ حدیث بالکل صحیح سند تک پہنچتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ تو عزیز دوستو، واضح رہے، ایک نکاح کا تو حکم ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا اور چوتھا جو قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 3 میں سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے 2 یا تیسری یا چوتھی آیت کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے حکم دیا ہے، وہ حکم کے طور پر نہیں بلکہ اجازت کے طور پر ہے، کہ ان میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ اگر تم ان میں انصاف کر سکو تو 2 یا 3 یا 4 سے نکاح تم کر سکتے ہو۔ وہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے صرف۔ اور اس اجازت کو اگر ایمان والے آج قبول کر لیں تو یہ جو سڑکوں کے اوپر جو برقع پہن کر بھیک مانگنے والی عورتیں ہیں، شاید میرے خیال میں یہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن عزیز دوستو، ہمارے یہاں نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور معیوب سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ ہاں، ایک مرد کئی جگہ اگر زنا کرتا پھرے تو اس میں ان لوگوں کو کوئی مذائقہ نہیں آتا، اور نہ اس میں بدنامی کا کوئی خطرہ ہوتا، اور نہ اس گناہ سے بچتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زناکار کو پتھروں کے ذریعے مار کر سنسار کر دیا جائے، اور زناکار کو کوڑے مار کر سنسار کر دیا جائے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کے اندر بھی حکم موجود ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی صاف واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی سزا یہ ہے، الگ الگ سزائیں ہیں ان کی۔ خالی توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ توبہ اگر زنا
یعنی کہ زنا لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ عام مجمع کے سامنے دی جائے گی تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ زنا بہت بے حیائی کا کام ہے، اس لیے اس کے قریب تر بھی نہ جاؤ۔ اور اس کے قریب تر نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں بھی نہ دیکھو جو لوگوں کو جو ہمیں زنا کی طرف مائل کریں، ایسی چیزیں بھی نہ دیکھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو صورت ہے سورۃ الفرقان، میں نے اس میں کئی ایک ویڈیو آپ کے سامنے ڈالی ہیں جس میں سورۃ الفرقان مومن کی پہچان کے نام سے ہیں، اس میں ایک پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ زنا سے بچتے ہیں، اور جہاں کہیں بیہودہ چیزیں ان کی نظر پڑتی ہے بیہودہ چیزوں پر، تو وہ ان سے اپنی نظر کو چرا کر، اپنی نظروں کو نیچی کر کے، یعنی بزرگانہ انداز میں وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے کہ 4 بیویاں رکھیں اور زنا سے بچیں۔ اور پھر شرط یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے کہ وہ کیا کریں کہ انصاف بھی کریں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مفلس بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، یعنی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے اس سے نکاح کر لیا تو یہ کہاں سے کھائے گی۔ اللہ کی قسم، اپنی قسمت کا وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے گی۔ ہاں، وہ بھی احادیث ہیں کہ جس کو اتنی طاقت نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے تو اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرے۔ تو پتہ چل گیا ہم سب کو کہ نکاح کرنا ایک عظیم سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور میں نے متعدد مقامات پر پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن کیونکہ وہ کچھ دنوں کے لیے دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، اس لیے پھر ان کا نکاح بھی ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح۔ اور بات چل رہی تھی لفظ طلاق کی۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کو وہ حدیث بتا دی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لفظ طلاق ایک ایسا حلال ناپسندیدہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ الفاظ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اس الفاظ سے بچیں، اس الفاظ سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اس الفاظ کو زبان پر نہ لائیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو حلالہ ہے، یہ علماء کرام نے اس کو حلالے کے نام پر حرامہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے، بلکہ یہاں 3 پر لعنت، 4 پر لعنت، نکاح پڑھانے والے پر بھی لعنت، اور جس عورت کے لیے جو ہے حلالہ کیا جا رہا ہے اس عورت پر بھی لعنت، اور جس مرد پر حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی جو ہے لعنت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر لعنت ہے، جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو حلالہ کرائے اس پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جب ان سے ہم نے پوچھا کہ جی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 120 شادیاں کی تھی تو کیسے کی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نکاح کرتے رہے طلاق دیتے رہے، نکاح کرتے رہے طلاق دیتے رہے۔ تو میں ان سے جو ہے معجزانہ طور پر ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث ان کے سامنے موجود نہیں تھی کہ نکاح کہ جو ہے طلاق اتنی بری چیز ہے، اور یہ کوئی کھیل ہے کہ وہ نکاح کرے طلاق دے، نکاح کرے طلاق دے؟ عزیز دوستو، یہ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف بالکل جھوٹ منسوب کیا ہے کسی نے، اور بالکل گھڑی ہوئی حدیث ہے یہ۔ اس لیے اس طرح کے جو احادیث ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم سب کو صحیح احادیث کی تلاش کرنی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، یاد رکھو کہ
جس نے لڑائی جھگڑے کے موقع پر لفظ طلاق کہہ دیا ایک بار اور پھر کچھ دنوں کے بعد لڑائی جھگڑے کے موقع پر دوبارہ کہہ دیا اور پھر جو ہے رجوع کر لیا، پھر تیسری بار کچھ عرصے کے بعد کہہ دیا، پھر رجوع کر لیا، عزیز دوستو احادیث کی روشنی میں وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو ہے حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اور ان حرکتوں سے ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت برے الفاظ ہیں، اس لیے عزیز دوستو تمام مسالک کے اندر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حال میں طلاق ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اس کی عبادت کرتے رہیں، اور صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو لاتے رہیں۔ اللہ کی قسم، شیطان کو جتنی خوشی اس الفاظ سے ہوتی ہے کسی اور الفاظ سے اور کسی اور گناہ سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہاں تمام شیاطین آ کر اپنے سردار کو اپنی اپنی کارستانیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کرایا، کسی کی نماز چھڑوائی، کسی سے روزہ توڑوایا، کسی سے زنا کروایا، کسی سے جھوٹ بلوایا، کسی سے کبیرہ گناہ، کسی سے صغیرہ گناہ، کسی کو کسی گناہ میں ملوث کر دیا۔ اور شیطان ان سے یہ باتیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک شیطان اور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی کرا دی۔ وہ ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے سب سے اچھا اور سب سے بڑھیا اور سب سے مضبوط کام تو نے کیا ہے، کیونکہ جب یہ کام ہوتا ہے نا تو اس میں خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، ایک ہی طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف خاندان تباہ ہوتے ہیں، دونوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، دونوں پر پریشانیاں آتی ہیں، اور اس کے سوا جب آگ لگتی ہے تو دھواں دور دور تک جاتا ہے، رشتہ داریوں کے اندر بھی بات خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ سب سے اچھا کام جو کیا ہے وہ تو نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس میں کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو یا کسی کو ان احادیث کا جو ہے حوالہ چاہیے تو میں آپ کے سامنے ان احادیث کا حوالہ ڈال دوں گا۔ آپ جو ہے میرے اسی کے نیچے کمنٹ کر کے، اور بہتر یہ کہ اردو میں کریں، اس میں کر کے آپ مجھے بتائیں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے ان احادیث کا حوالہ بھی ڈال دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے دھو کر نکال دے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں، حق نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کے موقع بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔